بولنا اس سے بہت ساری آفتیں اور بہت ساری لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. جی چلیے. کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اردو کا محاورہ ہے پہلے تولو پھر بولو. دنیا میں بہت سے فتنے الفاظ کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. الفاظ کی ہی نفرتوں کے بیج بوتے ہیں. ان الفاظ ہی سے امن سکون انسانیت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے اور الفاظ ہی کے ذریعے انسان معمولی نفرت کی چنگاری کو فتنے کی آگ میں بدل دیتا ہے. الفاظ کے ذریعے بہت سے فتنوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ پہلے سوچیں, الفاظ کا انتخاب کریں, پھر بولیں. اللہ میں عمل کی توفیق دے. یہ بڑی قیمتی بات ہے. کہتے ہیں کہ انسان بولنا تو سیکھ لیتا ہے 2 سال میں, لیکن کب کیا بولنا ہے یہ پوری زندگی گزر جاتی. بولنا تو سیکھ لیا 2 سال میں, کب بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے یہ بس اوقات بڑھاپے تک بھی اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بولنا کیسے ہے. جی کہتے ہیں کہ علم کیا چیز ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے. آپ کو علم آئے گا تو آپ کو معلومات بڑھیں گی, تو آپ کو بات کرنا آئے گا. اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کب کہنا ہے. جی 2 باتیں ہو گئی کہ پہلا کام تو اپنی عمومی زندگی میں خاموشی اختیار کرنا ہے. دوسرا کام جب بولنا ہے تو پھر موقع محل میں بولنا ہے, بے موقع نہیں بولنا. اچھا میں آگے بتاتا ہوں. تیسرا کام کہ جب ہمیں الفاظ استعمال کرنے ہیں تو کیسا بولنا ہے, کیسا نہیں بولنا ہے. اب دیکھیے قرآن حدیث میں کہتے ہیں گفتگو ایک عمل ہے, اگر اچھی ہو جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے. الفاظ ہی ہوتے ہیں بعض اوقات اتنے اچھے ہوئے کہ انسان لوگوں کے دل میں اتر گیا اور لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور محبت قائم ہو گئی اور یا نفرتیں قائم ہو گئی. جی الفاظ چابیوں کے مانند ہیں, صحیح استعمال کریں گے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے یا دل کھل جائیں گے. جی بے لگام الفاظ بے لگام جانوروں کی مانند ہوتے ہیں, لہذا گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ. لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ. جی یہ قرآن کا خلاصہ سنیے, گفتگو کیسی کرنا چاہیے. اتنا زبردست, یعنی قرآن نے ایک ایک بول کے اوپر کیسا ہونا چاہیے. کہیں قولوا للناس حسنا اور یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, اور جو ہے کہیں قولا لہ قولا لینا, اور کہیں کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, اور کہیں جو ہے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, بھلی بات کہو, سیدھی سچی بات کہو, بہترین بات کیا کرو, نرمی سے کیا کرو, انصاف والی بات کیا کرو, جھوٹی باتوں سے بچا کرو. گفتگو کیسی ہونی چاہیے, کتنا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو ہی ہے جو ذریعہ بنتی ہے. جی اور کیسی نہیں ہونی چاہیے, تانا نہیں ہونا چاہیے, لعنت نہیں ہونی چاہیے, اس میں فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے, بد زبانی نہیں ہونی چاہیے, اور بھی بہت سارے, تمسخر نہیں ہو, مذاق نہیں ہو, گفتگو میں کسی کے ایذا نہ ہو, تحقیر نہ ہو, تذلیل نہ ہو, غیبت, وہ ساری کیسی نہیں ہونی چاہیے. وہ جو پہلی سلائیڈ آئی تھی کہ انسان کے جو جذباتی رویے ہیں, غیبت, تہمت, الزام اور جو ہے وہ ساری چیزیں, ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جی 3 باتیں ہو گئی کہ عام زندگی میں آدمی خاموش رہے. دوسری بات کوشش کرے کہ جب بھی بولے موقع محل دیکھ کے بولے. 2 باتیں. اور تیسری بات بولنے میں الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے. اور چوتھی بات کہ لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, خوبصورت لہجہ ہونا چاہیے. جی بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت ساری آیت. نرم طبیعت, نرم لہجے والے اللہ کو پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل عبد قیس کے سردار حضرت اشعث سے فرمایا تھا, تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. ایک حلم یعنی نرمی, تمہارے لہجے میں نرمی, تمہارے انداز میں نرمی, تمہاری گفتار میں نرمی, اللہ کو پسند ہے, یہ تمہاری خوبی ہے. اور دوسرے جلد بازی سے کام نہ لینا, جذباتی پن نہیں ہے تمہارے اندر. جی حدیث میں آتا ہے نرمی پر دنیا آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں. جی بہت اہم حدیث ہے. فرمایا جس شخص کو اللہ کی طرف سے نرمی, نرم لہجہ ہو, نرم انداز ہو, وہ مل گیا, اس کو دنیا آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا. اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ آسمانی علم ہے بھائیوں, اس کا ہر حرف سچا ہے. دنیا آخرت کی بھلائیاں صرف لہجے پر, طبیعت کی نرمی پر, انداز کی نرمی پر. جی نرمی پر دنیا آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں. فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے
کون ہے جو آگ پر حرام ہے اور جس پر آگ حرام ہے؟ سنو میں تم کو بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا نرم مزاج، نرم طبیعت ہو۔ حضور پاک سم کرے نرم طبیعت کی وجہ سے اس کا فائدہ بھی لکھیں، اس کا فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نرم مزاج، جو اس کی نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے گھلنا ملنا پسند کریں، وہ بھی لوگوں سے گھلتا ملتا ہو، لہجے کی بھی اس کے اندر نرمی ہو۔ جی یہ آ گیا، نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو، لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف محبت سے ملتے ہیں۔ جی فرمایا کہ جب اللہ پاک، یہ بہت عجیب حدیث ہے، بلکہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں لگا لیں لکھ کر، ہر وقت ہمارے سامنے رہے۔ فرمایا جب اللہ پاک کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے ان گھر والوں کو نوازنا ہے، برکتیں دینی ہے، محبتیں دینی ہے، ان گھر والوں سے لڑائیوں کو ختم کرنا ہے، ان کو دنیا آخرت کی، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ان میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک بیوی کی طبیعت میں بھی نرمی، شوہر میں بھی نرمی، بچوں میں بھی نرمی، ساس میں بھی نرمی۔ کیا ہو گیا کہ جی اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے ان کو ایک ایسی خصلت دے دی ہے، اب ان کے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، محبتیں آئیں گی، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ جی چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، لہجے دائمی ہوتے ہیں، لہجے انسان کے لہجے دائمی ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ جی دل فتح کرنے ہو تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے الفاظ بڑے عالمانہ باتیں ہیں، اور اس کی شخصیت اگر 70% دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے تو انسان کا لہجہ، یہ لہجہ 83% انسان دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ لہجہ جی میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں، سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں، ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پر بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں، میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔ رویے یاد رہ جاتے ہیں، لہجے یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے زبان کا میٹھا بول اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، لہجوں کی نرمی، دل کی نرمی اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے۔ اللہ کے انعاموں میں سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام۔ بلکہ میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ پاک کا جب غضب کسی پہ نازل ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک ترین چیز وہ دل کی سختی ہے۔ یہ شروع میں نہیں ہوتا، یہ سزا بہت دیر بعد ملتی ہے۔ دل کی سختی یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اور دل کی سختی سے پھر لہجے سخت ہوتے ہیں، رویے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی رشتوں میں اکتائے ہوئے لہجے انسان کے وجود کو لاوجود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکتاہٹ لہجہ یہ بھی ایک رویہ ہے، لہجہ ہے۔ بیوی ناشتہ دے تو اکتاہٹ کا انداز، کھانا دے اس طریقے کام سب کر رہی ہے لیکن انداز اکتانے کا ہے۔ یہ شوہر کام سب کر رہا ہے لیکن انداز اکتاہٹ کا ہے۔ تو انسان صرف وہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا ہے میرے ساتھ، یہ بھی دیکھتا ہے کس انداز سے کیا ہے، خوشی سے کیا ہے، بشاشت سے کیا ہے، لہجہ کیا تھا، انداز کیا تھا۔ جی ضروری نہیں ہے کہ کچھ توڑنے کے لیے آدمی پتھر ہی اٹھائے، لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ جی اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا۔ اور بڑی اچھی بات ہے، غور سے سنیے گا، ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ ہم تو تذلیل کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ تذلیل والا پہلو نکال دیں اس سے، اور لوگ صرف یہ کہیں کہ بھائی ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ تو سچ بولنے کے، سچ بھی بولنا ہے، حق بھی بولنا ہے، حق طریقے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کی ایک آیت نے سارا مسئلہ حل کر دیا، اتباع بالمعروف اداء بالاحسان۔ اتباع بالمعروف کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کہنی ہے، حق بات آپ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے، انداز معروف ہونا چاہیے، طریقہ بھلا ہونا چاہیے۔ جی آپ کے خیال میں بہت کمیوں کے باوجود کس چیز کی خوبصورتی انسانیت کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے؟ آنکھوں کی خوبصورتی، بالوں کی خوبصورتی، لباس کی خوبصورتی، یا
لہجے اور بولنے کا انداز، سب محسوس کرتے ہیں کہ آدمی